السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مجھے میرے کچھ دوستوں نے بتایا کہ کچھ حشمتیوں نے حضور تاج الشریعہ پر ایک اعتراض کیا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے فتاوی تاج الشریعہ جلد اول صفحہ 305 پر ایک عبارت یہ ہے اور یہ خیال غلط ہے کہ سرکار کسی کو جہنم میں نہ جانے دیں گے، واللہ تعالی عالم۔ اس عبارت کو انہوں نے واٹس ایپ پر نقل کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کی شفاعت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ تو اس طریقے سے حضور تاج الشریعہ کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب میں نے فتاوی تاج الشریعہ جلد اول صفحہ 305 کھولا تو دیکھا اس میں کافی تفصیلی فتویٰ ہے وہ، اور اس میں دراصل ان لوگوں کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بخشنا ہی ہے، جب اللہ بخشے گا ہی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا، اور جب بخشش ہونی ہی ہے، شفاعت ملنی ہی ہے، تو پھر اب یہ سب گناہ جو ہیں ان میں اگر مبتلا ہوں تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے جو مرجئہ کا عقیدہ تھا کہ جب بخشش ہونی ہے تو پھر اب کتنے بھی گناہ کرو کوئی بات نہیں، اس عقیدے سے ملتا جلتا عقیدہ کسی کا تھا، اس سے متعلق سوال ہوا۔ تو ایسی صورت میں حضور تاج الشریعہ نے تفصیل سے جواب دیا جس میں یہ حصہ قابل غور ہے۔ فرمایا حضور تاج الشریعہ نے کہ عمل کی ضرورت پھر بھی ہے کہ یہ سب امور قطعی نہیں ہے، اور کیا پتہ کہ کوئی تلقین کرنے والا ملے یا نہ ملے، یعنی جو بشارتیں آئی ہیں کہ فلاں عمل کیا تو قبر میں سوال نہیں ہوگا یا مغفرت ہو جائے گی، فلاں کام کیا تو مغفرت ہوگی، اس طرح کی جو فضائل اور بشارتیں ہیں، فرماتے ہیں عمل کی ضرورت پھر بھی ہے کہ یہ سب امور قطعی نہیں ہیں، اور کیا پتہ کہ کوئی تلقین کرنے والا ملے یا نہ ملے، یا خاتمے کا کیا پتہ، اس لیے عمل بہرحال ضروری ہے، خالی بشارتوں پر بھروسہ کر لینا نادانی ہے فقط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے مجرم و گناہگار مشیت خداوندی کے مطابق کچھ بے سابقہ عذاب اور کچھ عذاب کے بعد داخل جنت ہوں گے، یا مومنین کا مآل کار دخول جنت ہے، اور یہ خیال غلط ہے۔ اب فرما رہے حضور تاج الشریعہ، اور یہ خیال غلط ہے کہ سرکار کسی کو جہنم میں نہ جانے دیں گے، واللہ تعالی عالم۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ ایک امتی کو بھی آپ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، کوئی امتی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ایک امتی کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہنم میں نہ جانے دیں گے، کسی کو بھی نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ یعنی کچھ امتی، کچھ ایمان والے بھی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت انہیں ملے گی، اور مآل کار جو ہے اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم میں جانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ سرکار کسی کو جہنم میں نہ جانے دیں گے، یعنی ایک بھی نہیں جائے گا، یہ خیال غلط ہے۔ تو یہ عبارت بالکل بے غبار ہے، بالکل بے داغ ہے، اس میں مرجئہ قسم کے لوگوں کا رد ہے جو محض بشارتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ بعض امتی بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی چیز کی وضاحت ہے یہاں پر، مگر کچھ لوگوں نے عبارت کا ایک ٹکڑا، ایک جملہ لے لیا اور حضور تاج الشریعہ پر اعتراض کرنے لگے۔ یہ حشمتی جو بزوم خیش بہت بڑے عالم بنتے ہیں اور اپنے ہی بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے صرف اتنا میں کہتا ہوں کہ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، اور حق سے بد ہو کہ زمانے کا بھلا بنتا ہے، ارے میں خوب سمجھتا ہوں معمہ تیرا۔ اگر ان لوگوں میں ہمت ہے تو یہ علماء کا سامنا کرے۔ حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے علماء بھیونڈی میں بھی موجود ہیں، آئیں اور ہم سے بات کریں۔ یہ فقیر محمد عاقب شافعی قادری حضور تاج الشریعہ کا مرید اور غلام ہے، بھیونڈی نظام پور میں رہتا ہے۔ اگر کسی میں دم خم ہے، حضور تاج الشریعہ کی کسی عبارت پر اعتراض کرتا ہے، اگر اس میں ہمت ہے تو آئے مجھ سے بات کرے، اور بھی دیگر علماء اہل سنت شہر میں موجود ہیں، ان سے بات کرے۔ عوام میں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر غلط فہمی پھیلانے کی اور فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے، یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے سنیت کا بھی نقصان ہے، اور اللہ والوں پر اعتراض کرنا اور اللہ والوں پر لعن طعن کرنا، یہ سوء خاتمے کا اندیشہ ہے اس شخص پر جو ایسا کرتا ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔